اللہ مالک اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ ہمیں پیدا کرنے والا وہی، اسی نے ہمیں زندگی دی۔ جتنی نعمتیں انسان کے پاس ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے۔ موت بھی اسی کی طرف سے آنی ہے، لوٹ کر ہم نے اسی کی طرف جانا۔ یہ زندگی امتحان کے لیے ملی ہے، سدا رہنے کے لیے نہیں ملی۔ بالآخر ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ وہ آخرت میں جنت یا جہنم کی صورت میں ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ بعض لوگ قبر پہ لکھ دیتے ہیں آخری آرام گاہ، وہ آخری آرام گاہ نہیں ہے، آخری آرام گاہ تو اللہ کی جنت ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت کا حقدار اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی کتنا ہی شان، عزت، مقام، مرتبہ کا مالک ہو، ہے وہ عابد، اور اس کا معبود برحق صرف ایک اللہ۔ اس اللہ کا یہ حق ہے کہ جب بھی سوال کرو، جب بھی مدد مانگو، تو اللہ حق رکھتا ہے صرف اسی سے مانگو۔ باقی سارے اس کے در کے منگتے ہیں، سوالی ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب سے غنی ہے۔ وہ جس کو چاہے عطا فرما دے، اور جس کو چاہے نہ عطا فرمائے۔ کوئی اللہ مالک کو پابند نہیں کر سکتا، کسی کا حکم اللہ پہ نہیں چلتا، اللہ کا حکم سب پہ چلتا ہے۔ تو مدد مانگنا، سوالی بننا، اس کا حکم ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو کہ تم نے صرف ایک اللہ کو پکارنا، صرف ایک اللہ سے مانگنا۔ یہ دعا بہت بڑی عبادت ہے، دعا ہو عبادت، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور یہ سبق اتنا اہم ہے کہ اللہ مالک نے نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ سبق یاد کروایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور یہ مدد سے مراد اسباب کے بغیر ہے۔ اسباب کے تحت تو آپ کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، کہا جا سکتا ہے بھائی پانی پلانا، بھائی موجود ہے، سن رہا ہے، گلاس اس کے پاس ہے، جگ موجود ہے، پانی ڈال کے پلا دے گا۔ یہ اسباب کے تحت ہے۔ اور جہاں اسباب کے بغیر ہے، جن چیزوں پہ کسی انسان کی قدرت نہیں ہے، وہ خالص ایک اللہ کا حق ہے، اس میں اللہ کو پکارا جائے گا۔ یہ ہر رکعت کے اندر ہمیں تعلیم دی جاتی ہے۔ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اس میں بہت اہم درس ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اللہ کا کلام پڑھیں، قرآن حکیم پڑھیں، یہ سبق اللہ نے بار بار یاد کروایا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، ان کو نہ پکارو اللہ کے سوا جو نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان، جو یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، جو منو مٹی کے نیچے دفن ہو گئے، جو قبروں میں جا کے سو گئے، آرام کر رہے۔ اللہ کے نیک بندے ہیں تو وہ قبریں جنت کے باغ ہیں، برے تھے، اہل شرک اور اہل کفر میں سے تھے، نفاق میں سے تھے، تو وہ قبریں ان کے لیے جہنم کے گڑھے ہیں۔ لیکن جو مر کے مٹی کے نیچے دفن ہو گیا، وہ آپ کے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں جو دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کی طرف سے دیے ہوئے کچھ اختیارات تھے، وہ چلتے تھے۔ کوئی ڈاکٹر تھا، کسی کو دوائی دے دیتا تھا، کوئی وکیل تھا، کسی کا کیس سن کے اس کی مدد کرتا تھا۔ جو دنیا کی دیے ہوئے اسباب تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اسی لیے میت کی طہارت کروائی جاتی ہے۔ میت خود اپنی طہارت نہیں کرتی، میت کے کپڑے کاٹ کے اتارے جاتے ہیں، میت اپنا لباس خود چینج نہیں کرتی، میت کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، لیکن میت اپنا جنازہ خود نہیں پڑھتی۔ میت کو کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے کیونکہ وہ چلنے کے قابل نہیں رہی، تو اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، وہ خود اترنے کے قابل نہیں۔ یہ ساری چیز میری اور آپ کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے کہ جو دنیا کی دی ہوئی طاقتیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی، اب یہ ڈیڈ باڈی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ ان کو نہ پکارو جن کی کیفیت کیا ہے، مَا لَا يَنفَعُكَ، جو نہ تمہیں کو نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں کو نقصان دے سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ کوئی شخص کسی قبر پہ کھڑا ہو کر اس بابا جی کو، حضرت کو، شیخ کو، مرشد کو، امام کو پکارے، مجھے بیٹے دے دے، مجھے اولاد دے دے، مجھے رزق دے دے، مجھے شفا دے دے، میری بگڑی بنا دے، میرے بچے کو مقدمے سے نکال دے، میرا فلاں کر دے، میرا فلاں کر دے۔ اب یہ کیا کر رہا ہے؟ ظلم۔ یہ ظالم ہے، اس کو وہ مقام دے رہا ہے جو اس کا حق رکھتا ہی نہیں، اس کے بس میں ہی نہیں، اس کے اختیار میں ہی نہیں۔ سمجھانے کے لیے مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ شادی شدہ ہیں، وائف سے کہتے ہیں مجھے بیگم کھانا دے دو، بوٹتی ہیں، کچن میں جاتی ہیں، کھانا بنا کے یا گرم کر کے آپ کے آگے رکھ دیتی ہے۔ کبھی آپ نے قبر پہ دفنانے کے بعد اگلے دن آ کر صبح پھر ناشتے کے ٹائم پہ کہا ہو اور جو 2 پراٹھے پا دے سنو، کہا کبھی کسی عقل مند نے؟ کیوں؟ وہ جو ناشتہ بنا کے دینا ہے اس کے اختیار میں تھا، موت آنے کے بعد وہ اختیار بھی ختم ہو گیا۔
کجا یہ کہ وہ کسی کی مشکل کشائی کرے، حاجت روائی کرے، اس کے اندر ایسی صفات ہوں وہ کسی کو مصیبت سے نکال لے، وہ ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو بچا لے، یہ تو دور کی بات ہے۔ جو 2 روٹیاں ڈالنے کی اس کے ہاتھ میں طاقت تھی، میت ہونے کے بعد، مردہ ہونے کے بعد، وہ بھی اسے ختم ہو گئی۔ اب کوئی اسے پکارے، نیک کو پکارے، بد کو پکارے، مرد کو پکارے یا عورت کو، جو دفن ہو گئے قبروں میں، جن کے اختیار میں کچھ نہیں رہا، تو پھر مالک کہتا ہے تو ظالموں میں سے ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ یہی اللہ سبق یاد کروا رہا ہے، توحید کا سبق، اس کو نہیں بھولنا۔ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اس نقصان سے پھر تمہیں بچانے والا سوائے اس اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی نقصان، اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو گیا، کوئی آزمائش آنی، کسی کی موت، کسی کی زندگی، کسی کی بیماری، کسی کی تکلیف، کچھ بھی ہو، آپ کے مال میں، جان میں، اولاد میں، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، تو اس کو ٹال کوئی نہیں سکتا، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ کی گود میں فوت ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، صحابہ کہتے ہیں آپ رو رہے ہیں، کہ یہ تو رحمت ہے جو برس رہی ہے، زبان سے وہی کہیں گے جسے اللہ راضی ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب نبی اپنے بیٹے کو موت سے نہیں بچا سکے تو کوئی اور کیسے بچا سکے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی سے کہہ رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عمل کرنا، اللہ نے پکڑ لیا تو میں چھڑا نہیں سکوں گا، کوئی اور کیسے چھڑا لے گا؟ دیکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کسی کی ہستی نہیں، کسی کی ذات نہیں، کسی کا مقام نہیں، کوئی کرنی دھرنی بھرنی والا بابا میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں، فاطمہ خذی من بیٹی ما شئتی اعملی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لینا ہے مانگنا ہے بابا سے مانگ لے، جو میرے پاس ہے اپنے میرے گھر سے دے دوں گا تجھے، عمل کرنا، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں تجھے چھڑا نہیں سکوں گا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کی طرف سے کوئی خیر، کوئی بھلائی تجھے ملنے والی ہو، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آنی ہو، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ نے تجھے کوئی بھلائی دینی ہو، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ کوئی ناراض ہو گیا ہے، کسی کو غصہ آ گیا آپ پر، اب وہ یہ چاہے کہ اس کو فلاں چیز نہ ملے، اگر یہ رب نے آپ کے نصیب میں لکھی ہے تو مل کے رہے گی۔ کسی کا غصہ، کسی کی ناراضگی، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ نے نہیں لکھی، ساری دنیا مل کے دے نہیں سکتی۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی، وہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ دیکھیے بلال رضی اللہ عنہ کون ہے؟ غلام، رب نے توحید کا نور دے دیا، بلال کو رضی اللہ عنہ وارضا توحید کا نور ملا۔ شان کیسی ملی؟ آپ پوچھتے ہیں بلال کیا عمل کرتے ہو؟ تیری زمین پہ چلنے کی جوتیوں کی آواز کو میں رب کی جنتوں میں سنتا ہوں۔ اور سگا چچا اس نور سے محروم رہا، یصیب بہ من یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اپنے فضل میں سے جو دے دے۔ سگا چچا ابو لہب نہیں کلمہ پڑا، دشمن بنا، قیامت تک اس کی بارے میں نازل ہونے والی آیات مسلمانوں کی زبان پہ رہے گی۔ ہے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا۔ تو یہ اللہ ہے جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ اللہ بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ جو لوگ اللہ مالک کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، یہ اللہ کو بھی پکارتے ہیں، دوسروں کو بھی پکارتے ہیں، یہ غیر اللہ۔ اچھا، یہ غیر اللہ کا لفظ جب بھی آئے تو ہمارے ہاں کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ دیکھیں جی قرآن میں ہے، یہ جو مولوی صاحب بیان کرتے ہیں غیر اللہ، غیر اللہ سے مراد اللہ کا غیر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے اپنے ہیں، وہ تو غیر نہیں ہے۔ حسن و حسین تو اللہ کے اپنے ہیں، وہ تو غیر نہیں ہے۔ سیدنا علی تو اللہ کے اپنے ہیں، اولیاء اور صالحین تو اللہ کے اپنے ہیں، وہ اللہ کے غیر تو نہیں ہے۔ پائیے تھے پنجابی والے غیر دی گل نہیں ہو رہی کہ آپ دے تے پرائے، یہ اپنے اور یہ غیر۔ غیر سے مراد جو اللہ نہیں ہے وہ غیر اللہ ہے، جو اللہ نہیں ہے وہ غیر اللہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ عبد اللہ ہے، رب کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہے۔ علی کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہے۔ اللہ مالک جن کو پکارا جا رہا ہے مولا کو چھوڑ کر، ان کی بے بسی کا حال کیسے بیان کرتا ہے؟ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، یہ لوگ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، خود پیدا ہوئے ہیں۔ کسی کو پکار لیا جائے اللہ مالک کے علاوہ، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہستی، وہ افضل سے افضل ہستی بھی ہو، پیدا ہوئے یا وہ خالق ہے، انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے۔ مکھی کا ایک پر، کوئی بندہ دنیا میں، کوئی سیدنا عیسیٰ کو پوجنے والا ہو، کوئی عزیر علیہ السلام کی عبادت کرنے والا ہو، کوئی فرشتوں کو پوجنے والا ہو، کوئی جنات کو پوجنے والا ہو، کوئی انبیاء اور صالحین کو پوجنے والا ہو، کہہ سکتا ہے یہ مکھی کا پر فلاں بابا جی نے بنایا۔ کہانیاں ہیں، قصے ہیں، جتنے مرضی جھوٹ بول لو، لیکن حقیقت کی دنیا میں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ گلاب کا یہ پھول پیر جیلانی نے پیدا کیا ہے؟ یہ نعمت جو دنیا میں آئی ہے اس کا خالق فلاں بابا جی ہے؟ نہیں۔ تو مالک کہتا ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا، تم ان کو اللہ کا شریک بناتے ہو جنہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ وہم یخلقون،
بلکہ یہ خود اللہ کی مخلوق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یہ کہہ کر جشن منایا جاتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ جشن منانا سنت ہے یا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ نبی پیدا ہوئے تو نبی مخلوق ہوئے یا نہیں؟ خالق کون ہے؟ وہ اللہ۔ سیدنا علی کے نام کا مولود کعبہ کے نام پہ جشن منایا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے ایک الگ بات ہے، لیکن سوال علی مخلوق ہے یا خالق؟ رضی اللہ عنہ وارضاہ، مخلوق ہے۔ تو جو مخلوق ہے وہ اللہ کی عبادت میں اللہ کا شریک نہیں بن سکتا، اس کو پکارا نہیں جائے گا، اس کو اللہ والی صفات نہیں دی جائیں گی، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، شان بڑی اعلیٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی گستاخی توہین بندے کو مسلمان نہیں رہنے دیتی۔ سیدنا علی کی ادنا سی گستاخی، اہل بیت کی ادنا سی گستاخی، اولیاء اللہ کی ادنا سی گستاخی انسان کو رب کا دشمن بنا دیتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی گستاخی انسان کو اللہ کا دشمن بنا دیتی ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن اللہ کے اولیاء ہیں مخلوق، خالق نہیں ہے، ان کو اللہ والا پروٹوکول نہیں دیا جائے گا۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ۔ تم جن کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا جیلانی مدد، یا بہاء الحق مدد، یا بابا فرید مدد، یا بابا اجمیری مدد، یہ اللہ کا شریک بنا رہے ہو، تو پکار رہے ہو، پکار اللہ کا حق تھا۔ یا اللہ مدد، یہ توحید ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ اہل بیت اور اولیاء اور صالحین کی تعلیم ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم اگر اللہ کے پیاروں کو اللہ کا شریک بناؤ گے تو مالک کہتا ہے وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، یہ تو تمہارے لیے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ پریکٹیکل زندگی میں بھی غور کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو دعوت دیتے رہے، اور جب آپ نے ان کی طرف سے سختی دیکھی تو آپ دعوت کے لیے طائف گئے کہ ہو سکتا ہے اہل طائف کلمہ پڑھ لیں، وہ اس دعوت کو قبول کر لیں، وہ مددگار بن جائے اس دعوت کے۔ اور اہل طائف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اوباش پیچھے لگا دیے، پتھر مارے، آپ زخمی ہوئے، لہو لہان ہوئے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد کر سکے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ اہل مکہ نے کون کون سا ظلم نہیں کیا، شیب ابی طالب کے اندر محصور نہیں ہوئے، تو کیا اللہ کے پیارے نبی اپنی مدد کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں۔ کیوں؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو جب بھی آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ آپ حالت سجدہ میں ہے، ابو جہل کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، یہ کیا کرتا ہے؟ اچھا اب اس نے دوبارہ ایسے کیا نا، یہ جو نماز پڑھتا ہے، یہ جو سجدے کرتا ہے، پھر میں اسے دیکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے، ابو جہل آگے بڑھتا ہے اور چیخے مارتا ہوا دھڑتا واپس آتا ہے، تو اس کے ساتھی کہتے ہیں تو بڑے دعوے کر کے نکلا تھا کہ میرے اور اس کے درمیان آگ کی وادی تھی، اللہ نے ملائکہ بھیجے، فرشتے بھیجے، آپ نے فرمایا اگر یہ قدم آگے بڑھاتا فرشتے اس کی بوٹیوں کو نوچ لیتے، تو مدد کس کی طرف سے آئی؟ اللہ کی طرف سے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو سب سے زیادہ پکارا جاتا ہے، یا علی مدد کے نعرے آپ کو اسپیکروں میں، مولویوں کی زبانوں پہ، جلسوں میں لگتے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو ابن ملجم، خارجی مجرم نے شہید کیا یا نہیں؟ بچا لیا اپنے آپ کو؟ سیدنا علی اپنے آپ کو ابن ملجم کے حملے سے بچا سکے؟ غصے والی بات نہیں، لڑائی والی بات نہیں، محبت اور پیار سے سمجھانے والی بات ہے۔ مالک فرماتا ہے وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، یہ تو تمہارے مددگار نہیں بن سکتے، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، نہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے۔ سیدنا علی پہ حملہ ہوا، سیدنا عمر پہ حملہ ہوا، سیدنا عثمان پہ حملہ ہوا، اہل بیت میں سے ہستیوں پہ، عظیم ہستیوں پہ حملہ ہوا، سیدنا حسن حسین ان کے اوپر مظالم ہوئے، بچایا اپنی جان کو؟ نہیں بچا سکے۔ تو معنی یہ عبادت کے حقدار صرف ایک اللہ کی ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے در کے محتاج ہے۔ جس پر مصیبت آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، مشکل کشا ہوگا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچائے گا نا۔ جو کسی مصیبتوں میں پھنس جائے وہ کسی کی مصیبت کیا نکالے گا؟ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، دعا کیا کرتے تھے، اللہ نبی کی دعا کی برکت سے مصیبت ڈال دیا کرتا تھا۔ نیک بندے کی دعا سے معاملات اللہ اپنی رحمت سے حل کر دے، یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ درست ہے، اس کو مانتے ہیں، اس پہ ایمان ہے، لیکن کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا نہیں جا سکتا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم ان لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ بھی تو تمہارا کہنا نہ مانیں گے۔ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو یہ برابر ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ۔ دیکھیں کتنی پیاری، کتنی سادہ الفاظ کے اندر اللہ نے یہ توحید کی دعوت کو واضح کیا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، انبیاء کو پکار لو، صالحین کو پکار لو، جنات کو پکار لو، یہ ہے کون؟ عباد امثالکم، تم جیسے انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور افضل ہستی ہے اللہ کی مخلوق میں، لیکن کون ہے؟ انسان، بشر۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دیجیے، سورۃ کہف آخری آیت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے میں بشر ہوں تمہاری طرح کا، انسان ہوں تمہاری طرح کا۔ یہاں بھی یاد رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے ناطے
हमारे जैसे हैं। क्या मतलब? हमारे माँ बाप तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी माँ बाप, हमारे बीवी बच्चे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बीवी बच्चे। हम सोते हैं तो आका अलैहिस्सलाम भी सोते थे। हमें भूख लगती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भूख लगती थी। हम बीमार होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफें आती थी, आप भी बीमार होते थे। इससे कोई ये मतलब नहीं निकाल सकता कि हम जैसे शान में हैं। शान में हम जैसे नहीं हैं। शान में तो पूरी इंसानियत को एक पलड़े में बिठाकर दूसरे पलड़े में इमामुल अंबिया को तोला जाए तो मोहम्मद का पलड़ा सब पे भारी रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए लाइक करें।